ایمان سے مزین افراد کے سینوں میں دل نہیں، قرآن دھڑکتا ہے صدر علی وقار۔ تاریخ گواہ ہے جب ہم نے قرآن کو دل و جان سے اپنایا تو علم و حکمت کی شمع روشن ہوئی اور دنیا میں ہماری عظمت کا پرچم سربلند ہوا۔ فلسفہ قرآن نے ہمیں زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی دی۔ یہ وہی رہنمائی تھی جس سے ہم نے فکری اور عملی میدانوں کو روشن کیا۔ جب میں علامہ اقبال کے شکوے کا عمیق مطالعہ کرتی ہوں تو میرا تخیل اس دور کی منظر کشی کرتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن اتارا گیا تو غار حرا میں جلنے والا دیپ عرب و عجم کی جہالت کو مٹا کر اس میں محمد کو ظاہر سے منور کر دیتا ہے۔ اسی قرآن کو سینوں میں بسا کر حضرت ابو بکر، حضرت عثمان اور حضرت علی جیسے عظیم بہادر حکمران پیدا ہوئے جنہوں نے تاریخ کے سنہرے حروف لکھے کہ صدر علی وقار تیرے کعبہ کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ ہم وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں تو تو بھی دلدار نہیں۔ ہم وفادار نہیں تو تو بھی دلدار نہیں۔ صدر علی وقار، قرآن کو پڑھنا، سننا اور سمجھنا کسی عام آدم ذات کا شیوا نہیں۔ تاریخ کے اوراق پلٹیے اور دیکھیے امام احمد بن حنبل نے ہلکے قرآن کے مسئلے پر کوڑے کھا کر استقامت کی مثال قائم کی، اور دوسری طرف بدبخت گھڑیوں نے وہ وقت بھی دیکھا جب مسلمانوں نے قرآن کو ترک کر دیا۔ زوال وقت نے انہیں سریا سے زمین پر دے مارا۔ دو براعظموں پر محیط سلطنت عثمانیہ جب قرآن و دین سے یاری حکمرانوں کے ہاتھوں میں آئی تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی وہ قوم جو کبھی قرآن کو شعار بنا کر بیت المقدس کی خدمت کرتی تھی، آج مغربی طاقتوں کی کٹ پتلی بن چکی ہے۔ یہ بدقسمتی ہے، اب قرآن کو عملی زندگی میں نافذ کرنے کے بجائے میت کے سرانے بیٹھ کر پڑھا جاتا ہے، اور ہمارے حکمران قرآن پر حل اٹھاتے ہیں، اقتدار کے دوران قرآن کی تعلیمات سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، ہمیں اپنے آپ کو قرآن کی روشنی میں درست کرنا ہوگا، تبھی ہم ایک بہترین معاشرہ بن سکتے ہیں کہ صدر علی وقار حیدری فخر ہے، نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم ہوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم ہوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آپ سب کی سماعتوں کا